السلام علیکم ناظرین، میرا نام شہریار شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کہانی ہے۔ ناظرین، کہانی یہ ہے کہ ملکی سیاسی پارہ جو ہے بہت ہائی ہوا ہے اس وقت، اور بات یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے سوال یا نشان اٹھائے جا رہے ہیں کہ تو غلط ہے، میں غلط ہوں، وہ غلط ہے۔ اب اگر ہم وزیر اعظم پاکستان کی بات کریں تو وہ اس وقت جو ہے واپسی آ گئے ہیں لندن سے، لیکن وہ لندن گئے کس لیے تھے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ میرا پیارا سا دوست موجود ہے، آج یلو کلر کی شرٹ میں بڑا پیارا لگ رہا ہے، تو اس سے بات کریں گے۔ بھائی یہ کیا چل رہا ہے کہ جو ہے چھوٹے بھائی جو ہیں بڑے بھائی کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی بتاؤ آرمی چیف کی تقرری ہونی ہے تو اس میں کس کو سلیکٹ کیا جائے اور ملکی نظام کیسا چلایا جائے، تو مطلب آپ پھر وزیر اعظم کیوں بنے ہو بھائی؟ اصل میں دیکھیں ہماری بدقسمتی پتہ ہے کیا ہے، ہمارے وزیر اعظم نے وزیر اعظم بننے سے پہلے بتا دیا تھا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحیح، آپ نے دیکھا ہوگا جیو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا بھکاریوں کی کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے کہا فقیروں کی کوئی اکڑ نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جب وہ باہر گئے تو کہنے لگے سب سمجھتے ہیں مانگنے آتا ہوں۔ امریکہ گئے تو وہاں اینکر کو بول رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمیں پیسے دے دو۔ اسی طرح سے مصر گئے تو وہاں جا کے وہاں پر ٹویٹ کیا ٹیک آف ٹو پاکستان، یعنی پاکستان کے لیے واپس آ رہا ہوں۔ صحیح۔ لیکن بیچ میں ان کو جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے بولا چھوٹے آ جاؤ ذرا، اور وہیں سے پاکستان کے پرائم منسٹر نے ٹویٹ ڈیلیٹ کیا اور سیدھے چلے گئے وہاں لندن۔ وہاں جا کے ان سے پوچھا گیا بھائی آپ یہاں کیوں آئے، تو انہوں نے کہا بھائی اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے کھانے پر بلا لیا گیا تھا، جہاں میں پاکستان رہا تھا، لیکن اچانک سب جہاز مڑ گیا، فیملی سارے فیملی اکٹھی ہوئی اور وہاں پر میں ڈنر کے لیے پہنچ گیا۔ پھر وہ ڈنر ایکسٹینڈ ہوتا چلا گیا، اس وقت تک ایکسٹینڈ ہوا جب تک اس ڈنر میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے آرمی چیف کا نام فائنل نہیں کر دیا۔ اب یہ ایک سمجھ لیں ایک طرح کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی اسلامی قوت ہے، اور اس ایٹمی اسلامی قوت کی وہ فوج جو دنیا کی 10 بہترین طاقتور فوجوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، اس کا آرمی چیف سلیکٹ کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا گیا کہ جس کو پاکستان کی عدالتوں نے ڈکلیئرڈ مجرم قرار دیا، جس کے اوپر ویسٹ میں جس کی کرپشن کے اوپر ویسٹ میں درجنوں کتابیں لکھی گئیں، جس نے باہر جا کر انڈیا میں جا کر اپنی فوج کو بدنام کیا، جس نے کہا کہ جی ممبئی حملے پاکستانی فوج نے کروائے، جس نے کہا کہ ہمیشہ پاکستانی فوج نے سیاست میں انٹرونشن کی، جس نے کلبھوشن کا نام اقوام متحدہ میں جا کر نہیں لیا، جس کی حکومت میں مودی نے یہ کہا کہ نواز شریف بہت اچھا ہے لیکن تو اس کے ملک کا آرمی چیف دہشت گرد ہے۔ ایسا شخص لگائے گا ہمارے ملک کا نیا آرمی چیف۔ تو نہیں، مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے، یہ مطلب ان سے پہلے اگر وزیر اعظم لگا ہوا ہے تو یہ کچھ عجیب سا نہیں لگا؟ یہ ہمارے ملک کے لیے جگہ سائی نہیں ہے؟ ہر کوئی ہنستا ہے ان پہ، ان کی حرکتوں پہ۔ بھائی یہ میں کیا آپ کو بتاؤں، یہ تو بتانا چاہیے ہمارے نظام عدل کو، یہ بتانا چاہیے ہمارے آئین کو، اس کا جواب دینا چاہیے ہمارے قانون کو، اس کا جواب دینا چاہیے ان اداروں کو جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی اس وقت جب یہ آپریشن رجیم چینج ہو رہا تھا، یہ جواب دینا چاہیے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کو جنہوں نے شہباز شریف کا انٹرویو کرنے کے بعد ان کے لیے جو وزارت عظمیٰ کا راستہ تھا وہ آسان کیا۔ یہ جواب ہم کیسے دیں؟ یہ تو ہم سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی ایسا کیا تھا اس شخص میں جس کو آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی پاکستان کی معیشت بہترین بنا دے گا، یہ کوئی مہنگائی کم کر دے گا، یہ کوئی پتہ نہیں چاند تارے توڑ کے لے آئے گا۔ اس نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کو بدنام کرا دیا، ہم کو بھکاری بنا دیا۔ اور اس نے کیا کیا؟ باقی ہاں ایک کام کیا جو ہم پوری قوم دیکھ رہی ہے، چیف جسٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے، دنیا دیکھ رہی ہے، کہ اس شخص نے اپنے خاندان کے، اپنے احباب کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے اتحادیوں کے کرپشن کے تمام کیسز معاف کرا دیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ وزیر داخلہ کی، وہ یہ کہہ رہے تھے عمران خان کا جب انسیڈنٹ ہوا تھا کہ یہ عمران خان کو 3 سے 4 جو گولیاں لگی ہیں یہ نہیں لگی ہیں، اگر یہ لگی ہیں تو میں اگر یہ دکھا دیں تو استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ تو آج عمران خان نے دکھا دی، مطلب جو ان کا طبی معائنہ ہوا اس میں پوری فوٹیج سب کے سامنے آ گئی، نشانات وغیرہ۔ تو اب تو میرے خیال سے رانا ثناء اللہ کو انسانیت کے ناطے، غیرت کے ناطے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔
بھائی انسانیت یا غیرت اور رانا ثناءاللہ یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں ہیں، بلکہ آپ نون لیگ میں دیکھ لیں تو نہ انسانیت ہے، نہ غیرت ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ شہباز شریف کہتے رہے کہ میری اگر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو گئی تو مجھے قبر سے نکال کے چوک پہ لٹکا کے جوتے مارنا، آپ کا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا، آپ کی چپل ہوگی، میرا سر ہوگا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف جس دن وزیر اعظم بنے اس دن ان پر فرد جرم عائد ہونا تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بنتے ہی اپنے تمام کیسز میں NRO2 حاصل کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رانا ثناءاللہ وہی ہے کہ جس کی موجودگی میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن 14 لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ استعفیٰ کیا دیں گے؟ اگر ان کے اندر شرم ہوتی تو یہ حکومت میں ہی نہیں آتے نا بھائی۔ یہ حکومت میں آئے، انہوں نے 5 ماہ میں پورے ملک کا ستیہ ناش پھیر دیا، اور ابھی بھی بے شرموں کی طرح بیٹھے ہوئے۔ رانا ثناءاللہ بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، صرف 25% ذرائع کہہ رہے ہیں کہ دل کام کر رہا ہے۔ اس 25% جس شخص کا دل صرف کام کرے اس کو اللہ اللہ کرنی چاہیے، انسانیت کے لیے کوئی خدمت کرنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے وہ 25% بھی بند ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے۔ لیکن یہ شخص ہے کہ اس 25% دل جس کا کام کر رہا ہے اس میں بھی یہ گھٹیا باتیں کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بے حسی دکھا رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں پرویز رشید صاحب جن کی ویڈیو لیک ہوئی، آپ زبیر عمر صاحب ان کی ویڈیو لیک ہوئی۔ اب یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ہم کو اخلاقیات پہ درس دیتے ہیں، یہ اس قوم کے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنے کا جو ہے وہ عہد انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جی ہم کریں گے۔ تو ہمارا ملک معاشی طور پر اتنا زوال کا شکار ہے کہ یہ ساری باتیں کہ اگر ایسا ہوا تو میں استعفیٰ دے دوں گا، اگر یوں ہوا تو میں کرسی چھوڑ دوں گا، یہ باتیں سیاسی بیانات ہیں۔ رانا ثناءاللہ کی اگر اس کا بس چلے تو ان کی حکومت چلی بھی جائے نا وہ تب بھی وزیر داخلہ ہی بنا رہے۔ بالکل پی ٹی آئی کا ایک ہی موقف ہے کہ جو ہے ارلی الیکشن کرائے جائیں، اور عوام کا بھی یہی موقف ہے کہ ارلی الیکشن کرائے جائیں، لیکن یہ جو حکومت ہے یہ ناسور بن کے اس پاکستان کو قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے۔ اور اب بات یہ ہے کہ نواز شریف کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جاوید لطیف کو میں سن رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ دسمبر کے مڈ میں یا اینڈ میں نواز شریف بھی آنے والے ہیں۔ تو ایسا کیا ہونے جا رہا ہے ملک میں کہ نواز شریف بھی بالکل جیسے پاک سرزمین پارٹی میں لوگ MQM سے دھل کے اس میں چلے گئے تھے، پاک سرزمین پارٹی میں آ گئے تھے اور بالکل واش ہو گئے تھے، تو کیا نواز شریف بھی اسی طرح واش ہو کے پاکستان آ رہے ہیں؟ بھائی شہریار آپ کو اگر معلوم ہو تو پاکستان میں کہیں نہ ایک ایسی واشنگ مشین لگی ہوئی ہے جو ہم 75 سالوں سے لگی ہوئی ہے کہ جہاں پر نا آپ کا کوئی بھی دشمن ہو، آپ کا کتنا ہی بڑا کوئی دہشت گرد ہو، کوئی معاشی دہشت گرد ہو، سماجی دہشت گرد ہو، معاشرتی دہشت گرد ہو، اس کو ڈال کے وہاں پہ پاک کر لیا جاتا ہے۔ بالکل آپ مثالیں موجود ہیں۔ یہ نواز شریف کوئی پہلی بار ہوا ہے، 3 بار وزیر اعظم بنا، تینوں بار یہ حکومت سے گیا، ملک کا دیوالیہ کر کے گیا، حکومتیں ہٹائی گئیں، پھر آیا اسی واشنگ مشین میں دھل کے۔ موجودہ کیبنٹ دیکھ لیں آپ، MQM ہے، MQM بالکل اس کے بانی نے مرد آباد کا نعرہ لگایا، اگلے دن نئی MQM بنی ہوئی تھی، وہی سارا سیٹ اپ تھا، واشنگ مشین میں دھل کے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں۔ محسن داوڑ ہے، محسن داوڑ وہ کہ جو ریاست کے اندر ریاست بنانے کی بات کرتا تھا، خود ہمارے سابقہ DG ISPR میجر جنرل آصف غفور صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ NDS اور رو سے ان لوگوں کے تعلقات ہیں، لیکن آج وہ اسی واشنگ مشین میں دھل کے آیا ہوا ہے۔ بالکل ایسے آپ آصف زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے، بلاول بھٹو صاحب انہوں نے تو کتنی باتیں ریاستی اداروں کے خلاف کی تھی، لیکن وہ بھی واشنگ مشین میں دھل کے آ گئے۔ تو وہ واشنگ سب سے پہلے اگر کچھ کرنا ہے نا تو واشنگ مشین کو آگ لگانی ہوگی بھائی۔ جب تک وہ واشنگ مشین موجود ہے آپ یہی چہرے بار بار ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے۔ کبھی ان کو دہشت گرد بنا دیا جائے گا، کبھی ان کو کرپٹ بنا دیا جائے گا، پھر ان کو ہمارے سروں پہ بٹھا دیا جائے گا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ان کو ہمارے سروں پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ اور بات یہ کہ ابھی PTI کا جو لانگ مارچ چل رہا ہے ماشاءاللہ سے بڑا زبردست اپنی منزل کی جانب گامزن ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ PTI کا جو مطالبہ ہے وہ پورا ہو جائے گا یا نہیں الیکشن ہی ہو کے رہیں گے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے الیکشن تو اس وقت ملک کی ضرورت ہے، PTI کی نہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل PTI کو بچانے کے لیے الیکشن نہیں ہونے، ملک بچانے کے لیے الیکشن کرائے جائیں گے۔ بالکل، کیونکہ اس وقت ملک میں جتنا زیادہ معاشی اور سیاسی بحران ہے وہ بغیر الیکشن کے ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اس ملک سے جو بھی سنسیئر ہے، جو سنسیئر ہے، اس کو یہ سوچنا ہوگا اپنی، دیکھیں ملک ہے تو نواز شریف ہے،
मुल्क नहीं भी है तो नवाज शरीफ है क्योंकि उसके जायदाद प्रॉपर्टी दूसरे ममालिक में, लेकिन मुल्क है तो इदारे हैं, मुल्क है तो सियासत है, मुल्क है तो एहतजाज है, मुल्क है तो हम और आप हैं। सही तो बात। ये मुल्क इस वक्त इलेक्शन मांग रहा है। अगर जो इस वक्त ये सोचे कि जी पीटीआई इमरान खान इलेक्शन मांग रहा है, वो इंतहाई परले दर्जे का अहमक आदमी है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है कि इमरान खान साहब ने भी जो है चीफ जस्टिस से अपील की है, रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है कि जो है इन चोरों और लुटेरों को इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। तो और उनको इस पे जो हमला हुआ है उस पर भी तहकीकात की जाए और साफ़ और शफाफ तहकीकात की जाए। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में जो हकीकी आज़ादी का जो एक काफ़िला है वो जो है अपने अख्ताम पज़ीर होगा और मुल्क में इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए और मेरे दोस्त को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नए व्लॉग नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बान।